کیا آپ جانتے ہیں کہ عمان کو اس وقت مسلم دنیا کا سب سے زیادہ عیاش ترین ملک مانا جاتا ہے؟ یہاں کی لڑکیاں اتنی آزاد ہیں کہ یہاں 90% سے زیادہ شادیاں لو میرج کے نتیجے میں انجام پاتی ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ یہاں کی لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے میں یورپی ملکوں سے کئی گنا زیادہ آگے ہیں۔ اس کے سلطان جنہوں نے عمان کو دنیا کا حسین ترین ملک بنایا، ان کا نام سلطان قابوس بن سید تھا۔ 1970 تک یہاں بھارتی روپیہ اور ماریہ تھریسا تھالر کرنسی کے طور پر چلتا تھا، تاہم پھر اسے عمانی ریال میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ دنیا کی تیسری بڑی طاقتور کرنسی ہے۔ جب بھی کوئی عمان کا شہری 18 سال کا ہو جاتا ہے تو وہاں کی حکومت اسے گھر بنانے کے لیے جگہ فراہم کرتی ہے، اور اگر اس کی تنخواہ $1000 سے کم ہو تو اسے خود گھر بنا کر بھی دیتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ آج بہت سے بلوچ عمان کے رہائشی ہیں، اور نہ صرف رہائشی بلکہ وہاں کی فوج کا حصہ بھی ہیں۔ یہاں عورتوں کا بدھ بازار لگتا ہے، اور اس دن کوئی بھی مرد ان بازاروں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس بازار میں دکاندار بھی عورتیں ہی ہوتی ہیں اور خریدار بھی عورتیں ہوتی ہیں۔ یہاں سے خواتین آرام سے گھریلو اشیاء اور اپنے کپڑے وغیرہ خرید لیتی ہیں۔ عمان کی عورتیں خاص قسم کا نقاب پہنتی ہیں جو کہیں اور نہیں پہنا جاتا۔ یہ نقاب یہاں اس لیے پہنا جاتا ہے کہ عمان کے ایک شہر سلا میں مشہور جادوگر سامری رہتا تھا جو ان خواتین کے پاؤں پر شیطانی عمل کرتا تھا۔ اسی سے بچنے کے لیے یہاں کی خواتین نے یہ مکھٹ کی طرح کا نقاب کرنا شروع کر دیا تاکہ پہچانی نہ جائیں کہ کون عورت آ رہی۔ بس پھر آہستہ آہستہ یہ نقاب یہاں کے رسم و رواج میں شامل ہو گیا۔ 1970 سے پہلے عمان میں بہت زیادہ غربت ہوا کرتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلطان سید بن تیمور نے تیل و آئل کے ذخائر ملنے کے بعد بھی اپنے ملک پر پیسہ نہ لگایا، اور یہ زمانہ قدیم کی طرح مچھلیاں پکڑ کر بکریاں، گھوڑے اور اونٹ پال کر گزارا کرتے تھے۔ مگر پھر ان کے بیٹے قابوس بن سید نے ہی ان کی حکومت کا تختہ پلٹا۔ سلطان قابوس کے والد سلطان تیمور بن سید کوڑیوں کے بہاؤ گوادر نہر حکومت کو بیچنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ اس علاقے کو لے کر ہم کیا کریں گے۔ مگر 1947 کے بعد سے ہی پاکستان کی اس پر نظر تھی، اور پاکستانی حکومت نے اسے 30 لاکھ امریکی ڈالر میں 1958 میں خرید لیا۔ یہ ملک ہر شخص کا پسندیدہ ملک ہے، کیونکہ اس خوبصورت ملک میں آپ سے ویٹر ٹپ نہیں لے گا، اور نہ ہی حکومت آپ سے کسی چیز پر ٹیکس لے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی معیشت بہت مضبوط ہے۔ عمان کو عرب ممالک میں سب سے پہلے آزادی حاصل کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ ملک ماضی میں پرتگال کی نو آبادی کالونی بھی رہا ہے۔ 1650 میں جنگ آزادی کر کے عمانیوں نے پرتگالیوں کو بے دخل کر دیا تھا، جبکہ باقی عرب ممالک کو استعماری قوتوں سے آزادی بہت بعد میں ملی۔ سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو بش باپ بیٹے دونوں نے اپنے اپنے ادوار میں عمان کے دورے کیے تھے۔ عمان کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ واحد خلیجی ملک ہے جو کہ یمن کی حالیہ جنگ میں سعودی عرب کے آپریشن کا مخالف رہا۔ یہ ملک ایران اور سعودی عرب کے درمیان ثالث کا کردار بھی ادا کرتا رہا۔ ماضی میں بھی کویت اور عراق، جبکہ عراق ایران جنگ میں عمان نے حیران کن طور پر ثالث کا کردار ادا کیا۔ عمان کو دہشت گردی سے پاک ملک ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔